हालेलुया। میں خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنے لگوں. آپ غور سے سنیے. متی کا انجیلی بیان ہے, اس کا 24واں باب ہے. اس کو ریورب کو ختم کریں. خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں اور اپنے شاگردوں کو ٹیچ کرتے ہوئے نکلے ہیں, اور ان کی انکوائری کے بعد خداوند نے ان کو کچھ ڈیٹیلز بتائیں اینڈ ٹائمز کی. اور یہاں پر خداوند نے اینڈ ٹائمز یعنی آخر زمانہ میں, آخری دنوں میں جب یہ زمین ختم ہونے والی ہوگی اور آخرت جسے بولتے ہیں وہ جب آنے والی ہوگی, اس سے پہلے کہ آخری چند سال وہ کیسے ہوں گے. اور خداوند نے کہا پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو, یہ 15ویں آیت میں ہے, جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا, مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے. تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں, جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے, اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے. مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں, پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. قابل غور یہ ورس ہے, لکھا ہے کہ آپ انٹینسٹی دیکھیں کہ وہ آخری دن جو مسیح کی آمد سے پہلے ہوں گے, آخری سال, اس میں مصیبت کی انٹینسٹی اس آیت سے پتہ چلتی ہے. کیونکہ ہمیں بھی بڑا شوق ہے کہ کی ہوئے گا. نیوز چینل سب سے زیادہ کمائی کر رہے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ انسان کے تجسس نہیں ختم ہوتا کہ کی ہوئے گا. وہ اپنا روز جڑا کام تیرا کرنا بنتا ہے بھائی, تو وہ کر, جڑا کام کرنے والا وہ کریے, نہ کہ ہر وقت اخبار ہی بندہ پڑھتا رہے کہ اگے کی ہو رہا ہے. تو اچھی بات ہے انفارمیٹیو رہنا, لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے ہم وہ کریں. تو اس لیے چلو کوئی بات نہیں, خداوند نے ہمارا تجسس دور کیا ہے کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس چیز کو بھی کیٹر کیا اس نے, چلو اے بھی کر لو. اور ان آخری دنوں کے بارے میں لکھا ہے, خداوند نے کہا کہ کیونکہ یہ آیت ہے 21ویں, کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. آپ میں سے کون کون ان مصیبت کے دنوں میں ہونا چاہتا ہے؟ میں کیونکہ اس پہ پوری سیریز ہے ہماری ورڈ آف لائف جو پروگرام ہے, ان میں ان دنوں یہی ٹاپک چل رہا تھا, کچھ گیپ آیا بیچ میں. اینڈ ٹائم کے حوالے سے خداوند کا دن اس پوری سیریز کا نام ہے, جس میں پہلا بات یہ ہے کہ یہ مصیبت کا دن ہوگا, اور اس پہ یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج میں صرف, کیونکہ آپ پہلے ہی کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں, میں صرف ابھی اگلے 10 منٹ لینا چاہتا ہوں, یا زیادہ سے زیادہ 15 ہو سکتے ہیں. تو کیا پتہ کیا مجھے کیوں یہ کہنا پڑ رہا ہے, آج کل بھائی انسٹنٹ دا دور ہے. یخنی بھی انسٹنٹ آ گئی ہے, ایک دم پاؤ تو تیار ہو جاتی ہے. اور کی انسٹنٹ آ گیا جی, جو شاندہ وہ بھی انسٹنٹ ہے. اور کی انسٹنٹ ہے جی, کافی بھی انسٹنٹ ہے. اور کوئی سوچو, آٹا گنن والی مشیناں بھی آ گئی ہیں جیڑی کلوز کر کے وہ جڑا کام آسان ہوئی جا رہا ہے ہر کام میں. روٹی بنانے والے بھی آ گئے ہیں. ہاں جی, انسٹنٹ دا دور ہے. تے اسی عبادت سے بھی اسی وہی ماحول لے کے آ رہے ہونے, بس چھتی کراؤ جی عبادت. ہمیں خداوند سے پیار کرنا چاہیے. جب پیار ہوتا ہے نا پھر ٹائم پیچھے رہ جاتا ہے, پیار آ گیا. اس بات کو سمجھیں. یہ جو بہنیں ہیں یہ آپس میں جب ملتی ہیں, 2 بہنیں جن کی شادی ہو گئی ہو, اور وہ جب آپس میں ملتی ہیں کافی عرصے بعد, کئیوں کے گھر کے حال کھل گئے. جب وہ ملتی ہیں تو وہ صبح 6 بجا دیتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ٹائم کی ویلیو کم ہے, اس ریلیشن شپ کی ویلیو زیادہ ہے. اس بات کو اپنی روح میں لیں تو آپ کے گھنٹے بڑھ سکتے ہیں خداوند کی حضوری میں, ورنہ آپ انسٹنٹ ہی رہیں گے. آپ کا پیار انسٹنٹ نہ رہے, خداوند کی حضوری میں ٹھہرنا آپ کو اچھا لگے. وہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ میرا بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے. وہ آخری لمحے تک میری گود میں تھا, اور ابھی بھی جیسے ہی میں اتروں گا وہ کوشش ہوگی کہ گود میں چڑھے گا. اس لیے نہیں کہ وہ فرض پورا کرنا چاہ رہا ہے جی خدا دا بنتا ہے 40 منٹ خدایا تیرے بنتے نے, تینوں دے دیتے ہیں, تیرے لیے کافی ہونے چاہیے. یہ باپ اور بیٹی والا ریلیشن شپ نہیں ہے.
یہ کاروباری ریلیشن شپ ہے کہ اپنے سارے وہ اکاؤنٹ کھاتے پورے رکھنا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو, کہ خدا کدھر سانو سزا نہ دے, اس لیے یار اودا بھی 40 منٹ دے دے انہوں. جب ریلیشن شپ ہوتا ہے وہاں پر ٹائم کی کیا ویلیو ہے اس کے آگے. میں ہوں اور وہ ہے. ہاللیلویا. یہ بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اٹھ کے نہ چلا جائے, اور ایسا ممکن ہوتا ہے اور کہنے سے کام اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ ایک شخص, جب میں نے یہ جملہ بول رہا تھا, یہ آج سے 20 سال پہلے ہے, کہ آپ شیطان آپ کو ابھار رہا ہے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں, اور وہ بندہ تھا اور وہ بچا اس دن, وہ اس گاؤں کا سب سے مشہور برا آدمی تھا, اس دن اس نے نجات پائی تھی. تو اس لیے جو ایک ایونجلسٹ ہوتا ہے اسے ہر طرح سے زور لگانا ہے کہ کوئی بھی ہاتھوں جائے نہ, جس طرح شیطان پورا زور لانا ہے نا کہ وہ ہاتھوں کوئی نہ جائے, اس لیے سانوں بھی پورا زور لانا ہے کہ کوئی بچ جائے. ہاللیلویا. جہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, زبانی بتاؤں گا وقت بچاتے ہوئے. دوسرا حوالہ جو ہے آپ گھر جا کے آپ نے پڑھنا ہے, مکاشفہ کا 14واں باب. اجاڑنے والی مکروہ چیز. یسوع مسیح نے کہا جب تم اسے دیکھو ہیکل میں تو جان جاؤ کہ دن نزدیک ہے خاتمے. وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز سب سے زیادہ پہلے سوچا جاتا تھا کہ خداوند نے جب یہ باتیں کہی تھی, اس کے بعد 70 عیسوی میں تقریباً 33 سال بعد, آلموسٹ 37 ایئرس کے بعد 70 عیسوی میں ایک شخص تھا, رومی سپہ سالار ٹائٹس, اس نے حملہ کیا تھا اور ہیکل کو مسمار کیا تھا, اور اس کے بعد آج تک نہیں بن سکی ہیکل سلیمانی جس کو بولتے ہیں. اور اس نے بہت تباہی مچائی تھی. اس نے کوئی پتھر پر پتھر, خداوند یسوع مسیح کے نبوتی کلام کے مطابق جو اس 24ویں باب میں خداوند نے باتیں کی, اس کے مطابق واقعی اس نے پتھر پر پتھر نہیں چھوڑا تھا, اڑا کے رکھ دیا تھا. اور اس نے خاص اس بات کو کہ یہ اس ہیکل کو بڑا پاک مانتے ہیں, اور یہ اس میں انہوں نے پاک ترین مقام بھی بنایا ہوا ہے کہ جہاں کاہن بھی سال میں ایک دفعہ جا سکتا ہے. میں ان کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیا کر سکتا ہے ان کا خدا. اس نے وہاں پر سور لٹکا دیا, اور بہت زیادہ, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو 24ویں باب میں جو باتیں کہی ہیں وہ اس کے بارے میں بھی ہیں, اس میں بہت سی آیات, یہ جو ہونا تھا جنرل ٹائٹس کے دور میں, کیونکہ وہ ہے کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا, اور اس طرح کی کئی باتیں. لیکن بہت زیادہ تر باتیں وہ اینڈ ٹائم کے بارے میں ہیں. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات بھی اس وقت پوری ہو گئی ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز وہ سور اس نے لٹکا دیے. لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے جس کا ذکر دانیل نبی نے کیا ہے. جب آپ دانیل کے 9ویں باب کو سٹڈی کرتے ہیں اور دیگر ابواب کو, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز وہ سور نہیں جو جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ٹانگ دیے تھے, بلکہ یہ اس سے بھی کوئی ہیوی چیز آنے والی ہے جو یہ کام کرے گا. اور اس کا پتہ آپ کو مکاشفہ کے 14ویں باب میں پتہ چلتا ہے, جب اس دنیا میں دنیا کے آخری چند سال گزر رہے ہوں گے, اس وقت ایک بہت بڑی کنگڈم اس دنیا میں آئے گی. اور بار بار ریپیٹڈلی خدا کے کلام میں لکھا ہے, کبھی 666 کا ذکر ہے, کبھی مخالف مسیح کا, کبھی گناہ کا شخص, ڈفرنٹ القاب دیے گئے ہیں. مخالف مسیح اس دنیا میں آنے کو ہے. اس کی جو رین ہے, اس کی پاور ہے. بائبل مقدس کی پوری حوالہ جات کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آنے والی ہے جو پچھلی ورلڈ امپائرز جتنی ہو گزری ہیں ان سے کہیں زیادہ زوراور, کیونکہ وہاں پر کمپیریزن کیا گیا ہے دانیل میں, ہزقیل میں, اس گورنمنٹ کا. اور وہ جو پہلی ورلڈ امپائرز تھیں جس میں بابل اور فارس اور پھر یونان اور پھر روم, جو خداوند یسوع مسیح کے دور تک بھی پھیلی ہوئی ہے, روم کی حکومت, یہ ورلڈ امپائرز آئے ہیں. آدھی سے زیادہ دنیا انہی کی تھی, ان کا قبضہ تھا, ان کا حکم چلتا تھا, اور شدید طاقتور پوری دنیا پر قابض حکومتیں. لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ زوراور حکومت اینڈ ٹائمز میں آنے کو ہے, جو زمین پر آخری چند سال ہوں گے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مخالف مسیح جو ہے اس کے ساتھ ایک دوسرے حیوان کا ذکر ہے جسے جھوٹا نبی کہا گیا ہے. میں زبانی بتا رہا ہوں, آپ 14ویں باب میں مکاشفہ کے پڑھ لیں. جو جھوٹا نبی ہے اس کو دوسرا حیوان کہا گیا اور مخالف مسیح کو پہلا حیوان کہا گیا. سو دیر آر ٹو بیسٹس, پہلا حیوان مخالف مسیح اور دوسرا حیوان جھوٹا نبی. جھوٹے نبی کا وہی کام ہے, کیونکہ ابلیس خدا کی نقل کرتا ہے, جھوٹے نبی کا وہی کام ہے جو روح القدس کا کام ہے, مسیح کو جلال دینا. تو یہ جو دوسرا حیوان ہے جھوٹا نبی, یہ مخالف مسیح کو جلال دینے کے لیے اٹھے گا
کیسی کاپی کرتا ہے؟ ابلیس خود خدا باپ کی کاپی کر رہا ہے، اور مخالف مسیح وہ مسیح کی کاپی، اور یہ جھوٹا نبی جو ہے وہ روح القدس کی کاپی۔ جو فنکشن ہولی اسپرٹ کا ہے، یسوع نے کہا تھا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، یہ جھوٹا نبی یہ ساری قوموں سے خطاب کرتا ہے اور ان کے آگے آسمان سے آگ نازل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میں اس کے نام میں کر رہا ہوں، اور وہ اسے جلال دے رہا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، دیکھو اس سے بڑی کون سی طاقت ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جو زیادہ تر بائبل کے جو بڑے لیڈرز ہیں دنیا میں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جب ریپچر ہو چکا ہوگا، کلیسیا اٹھا لی گئی ہوگی، اس کے بعد یہ واقعات ہو رہے ہوں گے کہ یہ مخالف مسیح اور جھوٹا نبی اور سب قومیں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی خوش فہمی دور کرنا چاہتا ہوں اپنی بھی، خدا کی ایک خادمہ ہے سسٹر ایلس، جن کا پاکستان میں سب سے زیادہ خدمت ہے، کنٹریبیوشن ہے روحیں جیتنے کے کام میں، اور یہ سب کو پتہ ہے بڑے لیڈرز کو۔ وہ آخری بار جب ہم پاکستان میں آئی تھیں تو ہمارے چرچ میں آئی تھی، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ اگر آج ریپچر ہو جائے تو دنیا کے صرف 10% ایماندار ہی جانے کے قابل ہیں۔ اور یہ خدا کے روح سے بھر کے جب وہ کہہ رہی تھیں تو ہم ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور ایک بڑی ہیبت چھا گئی، اس لیے کیونکہ کلیسیا نے کمپرومائز کر لیا اس دنیا کے ساتھ، اس لیے جب وہ بڑی مصیبت آئے گی اس سے پہلے جو مسیح کے خون خریدے ہیں، جو اس میں قائم ہے، جو سست کنواریاں نہیں ہیں۔ دیکھیں بڑا واضح ہے خدا کا کلام، میری طرف حیرانگی سے مت دیکھیں، 10 کی 10 کنواریاں ہی بلیورز ہیں، لیکن آدھی وہ داخل ہو گئی ہیں، آدھی رہ گئی ہیں پیچھے، ان کی تیاری نہیں تھی۔ جب خداوند ہمیں الرٹ کرتا ہے تو ہمیں ایسا پیغام اچھا نہیں لگتا، لیکن مبارک ہے وہ لوگ جسے وہ تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ وہ عزیز جانتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کوئی میں آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ سچائی ہے۔ اس دور میں بڑی مصیبت ہوگی، اگر آپ اس انٹینسٹی کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بڑی مصیبت ہوگی تو آپ مکاشفہ کے 19ویں باب کو پڑھیں، 18ویں باب کو پڑھیں، آپ کو وہ 7 پیالے جو مصیبت کے ہیں وہ انڈیلے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصل میں ہوگا یہ کہ جب یہ اناؤنس ہو چکا ہوگا کہ یہ حیوان ہی پرستش کے لائق ہے، یہ مخالف مسیح، اور جھوٹا نبی اس کے آگے میریکلز کر رہا ہوگا مکاشفہ 14ویں باب کے مطابق، اس وقت خداوند کے وقت مقررہ پر مخالف مسیح اور اس کے لوگوں پر ویسی ہی مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی جیسے فرعون اور اس کے لوگوں پر آنا شروع ہوئی تھی۔ آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں ان 7 پیالوں کو اور مصر کی مصیبتوں کو، آپ کو ایک ہیوج کمپیریزن نظر آئے گا کہ جو کچھ فرعون کے ساتھ ہوا وہی مخالف مسیح کے ساتھ ہونے کو جا رہا ہے، اور جنہوں نے اس کی چھاپ لے لی ہوگی، کمپرومائز کر لیا ہوگا ان پر اور مخالف مسیح پر۔ اور مت سوچیں کہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے وہ جو اس کو کون مانتا ہے، جی سب کو نظر آ رہا ہوگا یہ مخالف مسیح، ایسا نہیں ہے۔ جو خداوند کے اس وقت پر ریپچر میں نہیں جا سکے وہ کیسے لوگ ہوں گے جو پیچھے بچ گئے ہیں؟ کیا وہ خالص ہوں گے؟ تو ان میں سے کتنوں کا چانس ہے کہ وہ اس وقت جو فیسلٹیز دے رہی ہیں ان کو اویل نہیں کریں گے؟ خاص طور پر فی زمانہ اگر کسی کو کہا جائے دعا کے لیے جمع ہونا ہے 10 لوگ بھی جمع نہیں ہوں گے، اگر کہا جائے معجزوں کے لیے جمع ہونا ہے تو بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی، جو کہ بری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ میں کر رہا ہوں کہ ہم تو خداوند کے بھوکے پیاسے نہیں ہیں، ہمیں تو اس کے کلام سے پیار نہیں ہے، ہمیں تو اس میں گہرا نہیں ہونا ہے، ہمیں تو صرف ہر بار اس کے حضور میں جب آتے ہیں کام نکلوانے ہیں، اگر کام نکلے تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں پرستش میں، اگر جیسے شروع سے پرستش میں ہم سیکھ رہے ہیں، اگر خداوند ہمارے بہت سی دعائیں کو جواب نہیں دے رہا بظاہر اور باپ کی طرح خاموش ہے، تو ہم میں سے کئی جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ خداوند موجود ہے، ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ خداوند کا پیار بھرا ہاتھ ہمیں تسلی دے رہا ہے۔ اس وقت خداوند کے کلام کو سننے کے لیے کون کون آتا ہے؟ کون کون ہے جو خداوند کے لیے آتا ہے؟ نہ تو یہ کہ خداوند اے نہ ہوئے کہ میں نہ جاواں، کارالیاں نو کہہ رہے یار چلے جائیے تو آردی عبادت ہے فرض ہے ساڈے تے، جے نہ گئے تے پھر نہ کٹ دے گا خدا ساڈا، اس خوف سے بھی نہیں، اس لیے بھی نہیں کہ ہن کارالے جا رہے نے تے چلو میں بھی چلا جاواں، اس لیے بھی نہیں کہ یار ساڈے تے بڑے مسئلے ہو گئے نے اس لیے جانا ہے، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے، اس لیے جانا ہے۔ ہاللیلویا۔
تو وہ جو دور ہوگا وہ اس کی شدت کا آپ نے اندازہ لگانا ہے، تو وہاں پر آپ پڑھتے ہیں ان پیالوں کو کے حوالے سے پڑھیں، میں جلدی سے اب اینڈ پہ آ رہا ہوں، وہ آپ نے پڑھنا ہے. لیکن حالت یہ ہوگی کہ ایک تو گھاؤ اور پھوڑے نکلے ہوں گے جسم پر، اور سورج نے جلایا نہیں ہوگا، صرف جھلسایا ہوگا. جڑا زیادہ تکلیف دہ کام ہے ان لوگوں کو جو مخالف مسیح اور اس کے لوگ ہیں، اتوں نیرا ہو جائے گا. جدو لکھا ہے نا کلام چ کہ مکمل نیرا ہو گیا، یہ مطلب ہے کہ اس دور چ ظاہر ہے اج بجلی ہے تو اس دور چ ہوئے گی نا، تے سورج بھی کوئی نہیں ہے، تے ٹیوب لائٹ بھی کوئی نہیں ہے، تے اے سی بھی کوئی نہیں. اتوں سڑیا ہوا ہے جسم، چھالے پھوڑے نکلے ہوئے نے، بری حالت ہے. اور وہ یہ ہوئے گا کہ ہوں ایک ہی ہوا پکھا کنے بند کیتا ہے یار، ایسی چیک کرو اگے سے سڑ رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ کفر بکنے لگے خداوند کے خلاف اس سب کچھ پر. وجہ یہ تھی، دیکھیں آپ جس کی پرستش کرتے ہیں اسی معبود کی تاثیر آپ کے اندر آتی ہے. یہ حیوان جو ہے یہ خدا کے نام پر کفر بکنے والا ہے، جو اس کے ورشپر ہوں گے فوراً ایسی ہر مصیبت پر وہ کفر بکیں گے، کیونکہ وہ اس سے لنکڈ ہیں. اور جو انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ اسی کی مانند ہوتے چلے جائیں گے. ہاللیلویہ. اس وقت آپ کو خداوند، آپ پہلی بات ہے میں یہ دعا نہیں دیتا کہ اس وقت آپ قائم رہے، میں کہتا ہوں کہ آپ خداوند میں ہوں اور خداوند کے ساتھ اٹھائے جا چکے ہوں. لیکن یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ کوئی نہیں جی اسی کر لواں گے، اس ٹائم نہیں قبول کریں گے چھاپ. یہ کتنا آسان نہیں ہوگا. جب آپ کو کوئی چیز بازار سے نہ ملے، چاول بھی وہ چیک کریں گے اس ٹائم، آپ کا اے ٹی ایم کارڈ نہیں چیک کریں گے، وہ تھوڑے متھے تے ٹوں کریں گے، تو آپ کے ہاتھ پر وہ چیک کریں گے وہ اجازت نامہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ چپ ہوگی یا کیا ہوگی. اور جب آپ کو 4 دن آٹا نہیں نہ ملے گا، چاول نہیں ملیں گے، اور گھر میں کیوں نہیں ہوئے گا، جدوں اس وقت آسان نہیں ہے. اور کھلی آفر ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، ترقی ہی ترقی. یہ جڑے کہتے رہے نا خدا دا بڑا شکر ہو گیا جی فلانا بھی کم ہو گیا، چاہے جس طریقے سے بھی ہوا ہو، خدا دا ہی شکر ہر گل چ کرے جاندے نے. اس ٹائم بھی کئی چھاپ لے کر اگلے دن شکر کریں گے، خدا دا شکر ہے جی سب کچھ مہیا ہو گیا. ان گہری باتوں کو سمجھیں کیونکہ یہ سچائی ہے. کمپرومائز ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ ہمیں جان دینے تک، وفادار ہونے کے لیول تک آنا ہے. ہاللیلویہ. پطرس کے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے آخر زمانہ میں، جو کہیں گے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. ابھی بھی کئیوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا شاید آن لائن سنتے ہوئے کہ یہ تو ہم 2000 سال سے سن رہے ہیں کہ وہ جلد آنے والا ہے. وہ 2000 سال پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے پطرس وغیرہ کہ خداوند جلد آنے والا ہے. یاد رکھیں اسی پہلے باب میں پطرس کی جواب ہے اس بات کا کہ آپ کی گھڑی، آپ کے واچ کے مطابق خداوند جلد نہیں آ رہا، وہ اپنی ٹائمنگ کے مطابق جلد آ رہا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے. وہ پہلی بات ہے اس نے کہا تھا پہلی دفعہ آؤں گا، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا. تو بس پھر گل ختم ہوگی. شک کد ہے؟ جیڑا پہلی دفعہ آ گیا وہ دوسری دفعہ بھی آئے گا. تسی اپنی تیاری پوری رکھو. میرا ایک کزن وہ کہتا ہے، پوچھا اس نے یار تو کلام سنا رہا تھا تو کافی بھائی نبوتیں بتا رہا تھا کہ ابھی پوری ہونی ہے، ابھی تو کافی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. کہتا چلو پھر ٹھیک ہے. مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا یار وہ تو چلو پوری ہونی ہے، خداوند دے آن دا تے چلو تو کہہ سکنا ہے کہ جی کوئی پتہ نہیں، پر تیرا پتہ ہے کہ تو بہت جلد جان والا ہے. آپ کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کا بھی. آپ کیوں یہ بات کہیں گے کہ وہ جی پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کو چھوڑیں، آپ اپنا دیکھیں. آپ کی نہ پہلے کہیں فلائٹ لگ جائے، آپ کا ویزا پہلے نہ کہیں لگ جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت ہم سب خدا کی پریزنس میں کھڑے ہوں گے، اور میری درخواست ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اندر آ سکتے ہیں، آگے جگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم خوب دعا کریں. باہر جو بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں.
मैं 10-15 मिनट क्या सी 17 मिनट होए ने जे, तो ठीक ही हो गया काम। क्यों जी 15 मिनट ही होए ने, परेशानी की कोई गल नहीं। आगे आ गए हैं भाई, इधर कैमरे से आगे आ जाए इस जगह पे। देखें बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल, जो वो आयत पूरी हो गई। जल्दी से आए जी जरा। देखें आपको पूरी इबादत में खड़ा नहीं था किया गया, अब खड़ा किया, अभी को बैठेगा तो नहीं आखिर तक, खड़े रहेंगे बस ठीक। मैंने इसीलिए नहीं खड़ा किया था पहले, क्योंकि मैं क्या बाद च सारिਆਂ दी दर्द हो रही होंगी लत्तां च। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। कहीं ये ना समझे कि जी वो खौफजदा कर रहा सी बंदा, प्रेशर पा रहा सी। कोई प्रेशर नहीं है भाई, खुदावंद कभी भी प्रेशर से पसंद ही नहीं करता कि किसी को प्रेशर डाल के वो जीते। वो तो प्यार से जीतने वाला खुदा है। वो तो कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले तो मैं अंदर आऊँगा, यानी अगर मेहरबानी होएगी खोल दमे थे। प्रेशर कोई नहीं है, वरना वो उससे बड़ी तो ताकत ही कोई नहीं है ज़बरदस्ती पर आए तो। लेकिन इसमें मज़ा नहीं होता, एक बाप को मज़ा नहीं आता। अगर बच्चे को थप्पड़ मार कर ही प्यार करवाना है, आई लव यू बुलवाना है, तो अगर वो कह भी देगा रोते रोते ज़बरदस्ती, तो क्या बाप को खुशी होगी इस बात? तो खुदावंद को तो खुशी नहीं होता कि वो किसी को डरा धमका के जीते, वो तो एक ही बार सलीब पर चढ़ गया। और ये इस बात के लिए काफ़ी है कि आपको वो बताया जाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो जब वो हाथ जिनसे वो खटखटा रहा है, उनमें आज भी वो जख्मों के निशान हैं। पतरस ने कहा था हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। मेरी कोशिश है कि हम अगले हाफ एन आवर में तक प्रेयर में रहें और उसके बाद आपको रुखसत भी किया जाए।